पहले मेरे आवाज बना किबला को किताबत सौंपने से पहले मैं 2 बातें पूछना चाह रहा हूँ। एक ये कि मीर हसन भाई जो कि यहाँ पढ़ने वाले थे, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात थी, कुछ मुश्किलात थी उनकी, दुबई में बहुत उनको अर्जेंट वहाँ पे जाना पड़ा, तो उन्होंने माजरत भी की है और उन्होंने एक रिकॉर्डेड मैसेज भी भेजा है, लेकिन चूँकि वक्त नहीं है तो वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मस्जिद के बाद चला दिया जाए ताकि आप सबको उनकी आवाज़ भी सुनाई दे, और एक रुबाई भी उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी है, वो भी आप मुख्तार से सुन लीजिएगा। और दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था जल्दी जल्दी में कि सुल्तानुल उलमा अल्लामा ज़फ़र पास कौंसी ने अपनी किताबों की राइट्स 110 बुक्स को और अपने बेटे अमीर मोहम्मद को दे दी है। इसके बाद अगर कोई भी इन किताबों को बगैर 110 बुक्स या अमीर मोहम्मद की इजाज़त के बगैर छापेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुरूद पढ़े में आवाज़ बंद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ توبہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جو موضوع دیا گیا ہے مجھے انتہائی آسان بھی اور نہایت مشکل بھی۔ اگر اخبار پڑھ کے سنانا ہے تو بہت آسان، اور اگر علمی حقائق اور جواہر پارے توڑ کے دینے ہیں تو پھر اس موضوع پر 5 منٹ بولنا بھی کارگر ہے۔ ہاں، بہرحال کائنات کا کوئی موضوع بھی ہے، میں نے اس کی تصویر قرآن میں ضرور دیکھی ہے۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، اندر والے باہر والے سب یہاں لکھیں گے اور ترجمے میں ہی آپ کو موضوع پر سمندر مل جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں قاتلوہم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ اصل میں یہ لاحقہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے سورہ توبہ سے۔ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اللہ صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے یہ جو کفر کے امام ہیں ان سے لڑو۔ پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی یہ بات۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ائمہ کفر سے لڑو، انہیں مارو۔ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ کوئی قسمیں ہیں نہ ایمان۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میں زہیر بھائی آگے جا کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے قاتلوہم، لڑو ان سے۔ جانتے ہیں نا یعذبہم اللہ، اتنا سا بھی اشتباہ قرآن لے آؤ، ممبر پہ لے آؤ۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، مارو انہیں۔ کیوں؟ اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے۔
گوشے والے چلے تو نہیں گئے؟ اب سوچنے والی بات سردار صاحب شاید خان ملک اور یہ ہے، عذاب اللہ دے رہا ہے بے عیدی کو، لیکن ہاتھ تمہارے ہیں. تو معلوم ہوا ایسے مومن ہیں مارتے وہ ہیں، عذاب اللہ کا ہوتا ہے. جو سمجھ میں آ گئی بات؟ یعذبہم اللہ، غفران بڑی بولتی ہوئی آیت ہے. یعذبہم اللہ بِأَیْدِیہم، اور یہاں لکھنا یہ غفران کراچی سے آیا ہے، وہاں جا کے شکایت کرے گا تمہاری کہ لاہور والے ٹھیک نہیں سنتے. یعذبہم اللہ بِأَیْدِیکم، اللہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے. وَیُخْزِہِم، اللہ انہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے تمہارے ذریعے. اللہ انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے تمہارے ذریعے. اور ڈرنا نہیں ان سے، ینصرکم علیہم، ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہاں اور یقین کرو علی صاحب ہاشمی اسی آیت میں کاشف پورا موضوع بند ہے، اسی ایک آیت میں. ینصرکم علیہم، ان کے برخلاف اللہ تمہاری نصرت کرے گا. وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور یہ جو مومن قوم ہے نا ان کے سینوں کو شفا مل جائے گی. میں کہہ گیا اللہ جانے کون ہے. اب بڑے بڑے باتیں یشف. اب کیا کروں، ایک ایک لفظ کا اگر ذہن بھائی تعاقب کروں تو پھر اشرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یشف صدور قوم مومنین، یہاں صدور کا لفظ ہے کہ مومنین کے سینے کو شفا دوں گا تمہارے ذریعے. وَیُذْہِبْ غَیظَ قُلُوبِہِمْ، اور جو ان کے دلوں میں غضب بھڑکا ہوا ہے اسے ختم کروں گا تمہارے ذریعے. اب دیکھنا یہ تو مومن کی شان ہے. مارے مومن، اللہ کہتا ہے میں نے عذاب دیا. امیر المومنین کا مارا ہوا کیا؟ بس آیت آپ نے سن لی. اب کتنے کام ہیں
جو کل مومن رہا ہے اور اللہ نے منسوب شاید ماں اپنی طرف کی ہے. قاتلوہم، مارو انہیں. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ذریعے. کیا اللہ بجلی نہیں گرا سکتا تھا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ادھر جو کار والے بیٹھے ہیں اب ہاتھ ہلاتے رہنا، پتہ چلے کہ اس کار والے ہلا میں وزن بھر کے ساتھ ہو تم بھی. اللہ آسمان سے سائقہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ لیکن نہیں، تمہارے ہاتھوں بے ایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا ہے میں نے. یعنی اللہ کو بھی بے دل کے دل کو بھی لذت آتی ہے کہ دشمن کو مومن مارے. بڑھ گئی نا میری بات ہے. رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے تمہارے ذریعے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے سینوں کو شفا دینا چاہتا ہے تمہارے ذریعے. مومن کے ذریعے شفا دے رہا ہے. پھر غفران صدادت امیر المومنین کا مقام کیا ہوگا؟ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، مومنین کے دلوں کے غیظ و غضب کو ختم کرنا چاہتا ہے تمہارے ذریعے. اب سر اٹھانا، یہ آیت عمومی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کہے عمومی آیت پڑھ کے مختار پہ تھوپ کے غضنفر چلا گیا. غضنفر کے بعد وہ آیت بھی ہے جہاں صرف مختار ہے. چلے تو نہیں گئے ہو نا. لیکن پہلے اس کو شاید ماں ہاشمی ذرا اس کو دیکھنا ہے جس تناظر میں اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ذریعے عذاب، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے. اور مومن یشفِ صدور قوم مومنین، مومنین کی قوم کے سینوں کو شفا دینا چاہتا ہے. سر اٹھا، تاریخ کا ملک اور غزل فرد المدار، حرف حرف کا ضامن. جب ابن زیاد بدنہاد کمینے کا سر مدینے آیا، دسترخوان لگا ہوا تھا تیرے مولا سجاد کے سامنے، مسکرائے اور فرمایا رحم اللہ المختار قد شف اللہ صدورنا بہی. اللہ مختار پہ رحمت کرے، اللہ نے مختار کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے دی. گھر والے ٹھیک ہو جو دروازے کے پاس ہو تو پھر سارے اندر والے باہر والے اور جہاں تک سبھی کر کے آواز جا رہی جان کے غزل پر کا ایک جملہ سن لینا. جن کے جوتوں کے تلووں کو چومنے والی خاک خاک شفا ہے.
ہے نا؟ تو جو سامنے والوں کرسیوں والوں ایسا ہی ہے نا؟ جن کی پاپوش کو چھونے والی خاک شفا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے سینوں کو شفا دی مختار کے ذریعے. اللہ اکبر. اور یہاں میرے کو ایک جملہ کہے بنا میں نہیں رہ سکتا. یہیں سے یعنی کتنے بڑے انعامات ہے ترقی زیدی اس شخصیت پر جس کا نام مختار ہے. نہیں، اس جملے سے پہلے ایک عالم ربانی کا جملہ یاد آیا مجھے. انہوں نے لکھا، اور جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا ویسے شاید تھا، میں بتا نہیں سکتا، ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ کتنے دن ایک نشہ سمجھتے پا رہا تھا. وہ کہتے کانا من داب العرب یسمون اولادہم علی اسماء الحیوانات کالاسد والنمر والفہد والسکر. وہ کہتے عرب والوں کی تو عادت تھی کہ بیٹوں کے نام درندوں پہ، شکاری پرندوں کے ناموں پہ رکھتے تھے. اسد، شیر. لیرہبوا بہ اعداءہم، تاکہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں رعب آئے. فہد، چیتا. نمر، بھیڑیا. سکر، شکاری عقاب. ایسے نام ہوتے تھے. وہ کہتے خطہ عرب میں مختار تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. اللہ جانے میں کیا کہہ گیا. ٹھیک ہے نا. اور واقعی ان کے جملے کے بعد بھائی میں نے بھی خان صاحب کتابوں کے ورق اٹھے، نصابہ کی کتابیں پڑھی میں نے. چلے تو نہیں میرے. ہاں واقعی تاریخ میں شاید خان ہاشمی قحط نظر آیا اس نام کا. تو کہتے پھر اس کا نام مختار کیوں رکھا گیا؟ وہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے اجر القدر حوض العشم علی لسان والدیہ لأن المشیۃ اختارته ان یاخذ ثار الحسین. وہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے قضا نے، قدر نے، تقدیر نے یہ نام مختار کے والدین کی زبان پہ جاری کیا کیونکہ مشیت نے اسے مختار کیا تھا، چن لیا تھا حسین کے خون کے بدلے کے لیے. گئے تو چھوڑ دوں. مشیت نے، اور مختار کے معنی بھی یہ ہے چنا ہوا. وہ کہتے ہیں ہاں اختارت المشیت، مشیت الہی نے اسے مختار کیا، چن لیا حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. اب میں اور آگے جو لفظ ہے میں اسی پر ہی نشے میں ظہیر بھائی جھومتا رہا بڑا عرصہ. ہاں یاخذ ثار الحسین بالعاجل دون العاجل. لفظ دو ہیں عاجل، ایک عین سے ہے ایک الف سے ہے. عین والے عاجل کا معنی ہے جلدی، الف والے عاجل کا معنی ہے دیر سے. وہ کہتے ہیں مشیت نے اس کو چنا کہ جلدی والا بدلہ یہ لے، دیر والا بار والے. میں تو نہیں خطاب کر رہا. جلدی والا بدلہ یہ لے، اور آج الف والا یعنی دیر والا قائم لے. میں نے کان پکڑ لیا لاہور والوں، نہ میرے علم میں وہ طاقت، نہ میری زبان میں وہ بلاغت، نہ میرے سینے میں وہ دم کہ میں کہہ سکوں. پر سوچ سکتے ہو تو سوچ لو.
جو کام حسین کے بدلے کے لیے اللہ نے قائم سے کلی لینا ہے وہ جزوی صحیح سے لیا تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ چاہے جزوی صحیح غفران جزوی بدلہ صحیح قائم نے کلی دینا ہے. ہاں مولا صادق نے فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا 10,000 میں سے ایک بندے کو چھوڑے گا باقی سب مار دے گا. مولا یہ سب کو کیوں مارے گا؟ قال برضا فعل آبائہم، فرمایا چونکہ نسلیں اپنے بڑوں کے فعل پہ راضی ہیں وہ بھی جائیں گے. اور جو جس کے فعل پہ راضی ہوتا ہے وہ انہی پہ. میرے سامنے تو بھائی اتنے دروازے سردار صاحب کھل گئے ہیں نا کہ ملک اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس دروازے سے شاید کہاں پہلے گزروں. ہاں یہ کوئی آج سے تقریباً یوں سمجھ لو 800-900 سال پہلے کا واقعہ. ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا یار میرا کرتا اتار کے نہانے میں میری مدد کرو. اس نے دیکھا تو اس کی پشت پہ بڑا لمبا چوڑا زخم کا نشان تھا. اس سے پوچھا یہ کہاں سے زخم لگا؟ کہنے لگا میدان صفین سے. میں نہیں جانتا میرے سامنے کام کیا ہے جو حقیقت کے موتی چن سکتے ہو. میدان صفین سے. اس نے کہا اوے تیری عمر 50 سال بھی نہیں لگتی، سینکڑوں سال صفین کو ہو گئے، تجھے صفین میں کہاں؟ میری پہلے بری بات سن لے. کیا؟ میں سفر کر رہا تھا، ایک ناصری بھی میرے ساتھ تھا. ایسے بات چل نکلی کہ اوے اگر ہم میدان صفین میں ہوتے تو کس کی طرف سے لڑتے؟ میں نے کہا میں تو مولا علی کی طرف سے لڑتا. اس نے کہا میں شام کی طرف سے لڑتا. تو میں ہو گئی، میں نے بھی تلوار نکال لی، اس نے نکال لی. میں کمزور تھا، وہ مستنڈا تھا. اس نے مجھے کمر پہ یہاں پشت پہ تلوار ماری، میں گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. مجھے ہوش آیا کسی کی زانوں پہ میرا سر تھا جس کے نور کی تجلی عرش سے ٹکرا رہی تھی. عرش سے ٹکرا رہی تھی. اس نے ہاتھ پھیرا، مجھے لگا کہ زخم آئے ہی نہیں. اور آگے ہم جب جو فکرہ ہے سننے والا کہتے اس ہستی نے مجھے کہا جو بھی تم سے پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا کہہ دینا صفین میں لگا. میں نے کہا سرکار میں کہاں تھا صفین میں؟ کہا تو اس بات پہ تیری نیت تھی نا کہ میں ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا، بس تو ہے. تو آپ دیکھ لو آج کے بعد جس نے یہاں سے کہا نماز کے بعد زیارت میں یا لیتنی کنت معکم فافوز افض، کاش میں بھی کربلا ہوتا.
नोखे जबान से नहीं, जिसने दिल से कहा वो समझ ले मैं भी 72 में हूँ। हाँ, और ये दोनों तरफ है जहीर भाई। हाँ, अब मैं चूंकि अपने बड़ों के फेल पर राजी है नस्लें, वो भी मारी जाएंगी, तो जुज़वी बदला तो लिया ना इसने, और ये अमीर कायनात ने। तो जो मैं इनको आयत याद दिलाते ही चलूं जो सिर्फ इसके लिए उतरी है, और चैलेंज गज़नफर का मिंबर पे, बुखारी हाउस के उस मिंबर से लेकर नजफ इशम के हौज़ इल्मिया तक चैलेंज। कायनात का कोई आलम मेरे दावे की रद्द पेश करे, अपनी जबान काट के तुम्हारे कदमों में रख दो, मेरे लुत्फे में शक करना। इस जमानत के बावजूद भी किसी माथे पे मैंने अगर शक की परछाई देखी तो मैं उससे उसके बाप का नाम जरूर पूछूंगा। सूरह बकरा में आयत है, कहाँ, कौन से सूरत? बकरा। वअन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुकून। अल्लाह फरमाते हमने जालिमों के लिए आसमान से एक अज़ाब को नाज़िल किया, एक धमकी को नाज़िल किया है, ताकि वो उनसे बदला ले, बिमा कानू यफ़सुकून, चूंकि वो फासिक हो गए। ना देखो, गर्मी तुम्हारे लिए है, मेरे लिए भी दिसंबर नहीं है, बल्कि मुझे तो ज्यादा ही लग रही है, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ। थकान मैं नहीं उतार सकूंगा तुम्हारी, जुमले भेजूंगा वो सुन तुम खुद करोगे। तेरा मौला अमीर मिंबर कूफा पे एक साइल खड़ा हो गया, मौला इस आयत की समझ नहीं आई, वो कौन सी धमकी है, वो कौन सा अज़ाब है जिसे अल्लाह ने आसमान से जालिमों के लिए नाज़िल किया। हाँ चलो, हालांकि मैं हवाले आजकल देख भाई आपको पता है वो कुरान कम दिया करता हूँ, और जिस वजह से कम देता हूँ वो भी तुम जानते हो। सीडी भी मेरी होती है, पढ़ते भी मेरे सामने और यूं हाथ मार के कि हमारी मेहनत। हाँ, लेकिन अभी हवाला दे रहा हूँ ताकि दश्ते तहकीक में टमक टुई ना मारते रहना। मुकद्दमा तफसीर मिलतुल अनवार और तफसीर अल बुरहान को पढ़ना। तेरा मौला मिंबर पे हमारे घर एक शख्स खड़ा हो गया, मौला इस आयत की समझ नहीं आई, वो कौन सी धमकी है? कहा नज़लत हौज़िहिल आयतु फी मुख्तार इब्न अबी उबैदत सक़फ़ी फ़इन्नहु याख़ुज़ु सारा लिवलदी अल हुसैन। कहा यह आयत मुख्तार सक़फ़ी के लिए नाज़िल हुई है, वो मेरे बेटे हुसैन के खून का बदला लेगा। ना 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 ना, अपने लिए नहीं कह रहा। मौलाना सभी शिराजी आ जाएं, आप खड़े हैं, आ जाएं भाई, मौलाना को रास्ता दे दीजिए जरा आने के लिए। अपनी दाद के लिए मैंने ना नहीं की। हाँ, तुम्हारी दाद की कोई शिकायत नहीं कर रहा मैं, बोलते हुए मैं की शिकायत करना भी कमीनापन है। बोल रहे हो, खूब बोल रहे हो, बहुत बोल रहे हो, लेकिन नहीं, दश्ते इरफान पे, इदराक पे मेरी उंगली पकड़ के चलो तो फिर पता चलेगा। हवाला मैंने ज़हीर भाई दे दिया, सर गुफरान मौलाना हवाला दे दिया, मुकद्दमा तफसीर मेरा तो तफसीर अल बुरहान देख लेना। कहने वाला मौलवी नहीं, मौला कुल है। मन कुल तो मौला वाला कह रहा है ये आयत मुख्तार के लिए आई।
اور اللہ کہہ رہے وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا. اور علی کا نمک کھا کے علی کو پھونکنے والوں، جس کا مختار نازل ہوتا ہے، حیدر کرار تیری طرف. جس کا مختار نازل ہو تو حیدر کرار کیسے آیا ہوگا؟ وہ پھر کم از کم جبار کے ساتھ آیا ہوگا. ہاں بیٹھ کے سارے بچے میرے، اور یہاں لکھ قرآن میں الگ الگ لیا. قرآن سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا، وہ خود بھی حق کے ساتھ نازل. مولانا شفیع شیرازی کیا حسن ہے اس آیت میں ملک وہ بالحق انزلناہ، ہم نے بھی اسے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا. وہ بالحق نازل، وہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. یعنی کوئی ایسا ذی وقار تو ہے، قرآن کسی اور کے ساتھ نہیں اترنا چاہتا. ڈھونڈ لو وہ بچہ، ڈھونڈ لو وہ بچہ، تلاش کرو وہ بچہ جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہو، جس نے آتے قرآن پڑھ دیا ہو. ہاں فرمائیے مختار کے لیے نازل ہوئی. وہ میرے بیٹے حسین کے قاتلین میں سے 3,83,000 بندہ قتل کرے گا. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، تیری اپنی شیعہ برادری میں وہ گستاخ موجود ہیں. کربلا میں 30,000 تھے، یہ 9 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ 3,83,000 تو صرف مختار نے مارے. کیسے ہو یا میں جنگل میں پڑ رہا ہوں؟ اور 72 نے بھی تو مارے تھے. 2,10,000 تو تیرے مولا حسین نے اکیلے مارے. میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں. اور بتایا بطول کے لال نے دشمنوں کو یہ میرے پیاس والی کلائی ہے. اگر سیراب ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور یامی شاہد خان نہ رکتا حسین کا ہاتھ، اگر وہاں سے آواز نہ آتی اوفو بالعقود، وعدہ پورا کر. تو 2,10,000 حسین نے مارے، 44,000 تیرے مولا عباس نے مارے، 28,000 علی اکبر نے مارے. کسی نے 2,000، کسی نے 1,000، کسی نے 200. وہ بھی لگا، کچھ بچ کے چھپ بھی گئے. کتنے ہوں گے؟ میرا خیال ہے تم اب تھک گئے ہو کچھ. آج ہی میں نے ان بچوں کا وہ ایڈ دیکھا ہے اخبار میں، جنگ میں وہاں بھی لکھا ہوا تھا، اور پوری تاریخ میں ان لفظ اس ذات کے ساتھ ہوتا ہے، امیر مختار، امیر مختار، امیر مختار. یا علی کو امیر کہتے ہیں؟ اور میں کہاں جاؤں؟
بعد ملعون نے پوچھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس فتح کی خوشی میں کوئی بہت بڑا علی والا ماروں تاکہ میری خوشی دوبارہ ہو جائے. دربار کے کونے میں سے ایک بے نسب اٹھ کھڑا ہوا. کہتے تیرے زندان میں کروڑوں شیعوں کا اکیلا شیعہ مختار بند ہے. قید و بند میں تن پہ بوٹی نہیں رہی, یا ہڈیاں ہیں یا رگیں ہیں, لیکن جب بھی کبھی زندان کے کونے میں یا علی کہہ لے عرش سے جواب آتا ہے. میں تو تیری محبت کی وجہ سے دو جملہ کہہ رہا ہوں, پکڑنے لگو تو مجھے اشارہ کر دینا, میں وہی سمجھ لوں گا, کیونکہ سمندر کو کوزا اور قطرے کو سمندر کرنے کا ہنر شاعر نے جب نے غزل بھر کو عطا کیا ہوا ہے. عرش سے بھی آواز آتی ہے. اس کے بعد کہتے واہ واہ واہ, اس کا موت کے ضرور لے آؤ. آیا, کھڑا ہو گیا. لقب پہ شاجی بات کر رہا ہوں کہ امیر کیوں ہے, سر اٹھانا, بس تن کے کھڑا ہے. اسی خوش آمدی مولانا پھر کہا لما لا تسلم علی الامیر, تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ بس حقارت کی شکنیں پڑی. کہتے مالی امیر سوى الحسین. مالی امیر سوى الحسین, میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. وہی آواز آئی تھی لسان اللہ کی نہیں, اس کی جو کسی سے بولی نہیں تھی زندگی میں بھی. بطول نے کہا آج تو نے دشمن کے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا, تو قیامت تک امیر کہلائے گا. بطول کا دیا ہوا لقب ہے اسے. ہاں, اور دیکھو جملہ دیکھو, مرے کو یہ جنگ پہلے دن سے لڑی ہی ایک لفظ پہ شاید ہاں جا رہی ہے. آج نہیں جاگنا ایک ہی جنگ پہ. اب اپنی خجالت کو, شرمندگی کو دھونے کے لیے ابن زیاد کھسیاں کر کہتا ہے اور تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں مل جاتا؟ مختار نے مسکرا کے کہا اشاعت بولایت امیر المومنین انا منکم, میرے مولا علی کی ولایت کی گواہی دے دے, میں تم میں سے ہوں. میں کہہ گیا تو رہ گیا. چلے گئے ہو میرے مولا کی ولایت کی گواہی دے دو. انا میرے کو میں تم میں سے ہوں. معلوم ہو پہلے دن سے لڑائی ولایت پہ ہو رہی ہے. اگر مجھے یقین دلا دو کہ تم نہیں تھکے تو ایک جملہ لسان اللہ کی بیٹی کی زبانی کہتا جاؤں. بازار میں لاہور والا خطبہ دے رہی تھی دربار میں, دربار یزید میں, علی کی بیٹی, اور وہاں ہاشمی شاید وہاں یہ جملہ
کے دربار میں سناٹا، سوئی گرے تو آواز آئے مولا، غفران ایسی خاموشی کہ موت بھی ایسی خاموش نہیں ہوتی. خطبہ تھوڑا سا روکا اور جو جملہ بولا اگر تو نے یہاں لکھا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس جملے کے بعد کس کس کو نیند نہیں آئے گی، کون عرش پہ اور کون خیز و غضب سے نہیں سوئے گا. ہاں ہے نیندیں اچاٹ کر دینے والا جملہ. فرماتی ہے میں جانتی ہوں تمہاری خاموشی کی وجہ. اے تارازت بلاؤ یہ تو ابھی فی حلقومکم وین جرت علی السنتکم فما قتل اخی. میں جانتی ہوں میرے بابا علی کی ولایت تمہارے گلے میں پھنسی ہوئی ہے. دروازہ ٹھیک ہو، دروازے والا تم بھی ٹھیک ہو، جو اس پر کھڑے ہوئے ٹھیک ہو. ایک تارازت اٹک گئی ہے کہ حلقوں میں تمہارے حلقوں میں ولایت ابھی میرے بابا کی ولایت. اور اب جاگنا معراج پہ چلیں بغیر پاسپورٹ کے. بلکہ فرماتی ہے وَإِن جَرَتْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِكُمْ فَمَا قُتِلَ أَخِي. اگر میرے بابا کی ولایت یہاں نہ پھنستی، تمہاری زبانوں پہ بھی جاری ہو جاتی تو میرا بھائی شہید نہ ہوتا. تھوڑے لوگ پہنچے. علی جیسے مفتی اکبر کی بیٹی دشمن کے دربار میں علی حسین خاشق فتویٰ دے رہی ہے کہ اگر علی کی ولایت تمہاری زبان سے جاری ہو جاتی میرا بھائی قاتل نہ ہوتا. اب میں شیعوں سے کہہ رہا ہوں، شیعہ کے گھر پیدا ہونا کیا کمال ہے، یہودی کے گھر بھی تو پیدا ہو سکتے تھے. اب جس شیعہ کی زبان پر علی کی ولایت جاری نہیں ہوتی سمجھ لے قتل حسین میں وہ بھی شامل ہے. جب تک تمہارا دل چاہے جو چونکہ کسی مولوی کا جملہ نہیں، کسی راوی کا نہیں، کسی مورخ کا نہیں، دشمن کے دربار میں شفیق زیدی علی کی بیٹی کہہ رہی ہے ان جرت علی السنتکم فما قتل. اگر یہ ولایت تمہاری زبان پہ بھی جاری ہو جاتی میرا بھائی قتل نہ ہوتا. ورنہ قتل حسین کا سبب ولایت کا جاری نہ ہونا ہے. اور یہی مختار کہہ رہا ہے میرے مولا کی ولایت کی گواہی دے دے، میں تم میں سے ہوں. اس ملعون کے پاس پرانے زمانے میں بڑی وزنی پتھر کی وہ دوات ہوا کرتی تھی جس میں سیاہی ہوتی ہے دوات. اس حرام زادے نے دوات اٹھا کے ماری جو مختار کے دہنے مبارک پہ لگی، خون جاری ہو گیا. مختار ہنسا، کہتے ہیں اتنا حساب چڑھا جو اتار بھی سکتا.
ابھی میں جلاد بلاتا ہوں، تیرا سر ابھی تن سے جدا، کہہ کہا لگایا مختار نے، ہے نا ابھی موت دیکھی نہیں، نام سن کے دماغ چل گیا ہے، کہا تیرے سٹھیانے پہ ہنسی آ رہی ہے مجھے، کہا وہ کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے مرد عورت ہو سکتی ہے، عورت مرد ہو سکتا ہے، مشرق مغرب بن سکتی ہے، شمال جنوب ہو سکتا ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، چاند اندھیرا دے سکتا ہے، آگ برف ہو سکتی ہے، پانی جلا سکتا ہے، جبلت فطرت، فطرت جبلت، شے لا شے ہو سکتی ہے، علی کا کہا غلط ہو نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ لسان اللہ نے کہا تھا تو نے میرے حسین کے 3,83,000 قاتل مارنے ہیں، بے نسل ہے، ابھی مارا میں نے ایک نہیں، بہت پہلے آ گئے۔ یہ یقین ہو علی کے کہے پر تو قرآن تعریف کرتا ہے۔ دعویٰ علی کی محبت کا اعتبار مولوی کی بات پہ زیادہ، پھر کوئی پھل نہیں ملتا، کہتا ہے تو ابھی دیکھ معاذ اللہ میں تیرے امام کے فرمان کو غلط کرتا ہوں۔ قاتل آیا اور چل رہا تھا، ایک سیاہ رنگ کا بچھو نکلا، ڈسا، گرا، مر گیا۔ مختار ہنسا، کہتا دوسرا لاؤ، دوسرے کو جلدی آج کا سر اڑا، وہ تیز چلنے لگا، قالین میں پاؤں رپٹا، گرا، تلوار ہاتھ میں تھی، یوں گرا، پیٹ کے بل اپنی تلوار پہ کمر سے نکل گئی۔ مختار نے کہا کیوں پرائے بچے مروا رہا ہے، تو تلوار لے کے آتا۔ تو لے کے آ جا، کوئی اور جھوٹ ہو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہر کارا اندر آیا بغیر اجازت کے، گھوڑے سمیت دربار میں چلا آیا، خط دیا، پڑھا، چھوڑ دو اسے، جاگرا بس چمٹ گئی میری بات، زیادہ تک نہیں کرنا تمہیں۔ ارشاد بھائی ادھر ہتھ کڑیاں اتری، مختار کہہ کا مار کے ہنسا، کوفے والو، کوئی ایسا پاگل احمق بے عقل دیکھا تم نے جو اپنی موت کو ہاتھوں سے آزاد کر رہا ہے؟ اور یہاں علامہ سے ایک جملہ ہے، یعنی یہی شہری سے کاشف پتہ چلتا ہے ہاشمی عقیدے کا، وہ درس دیا ہے ہمیں مظہر مختار نے کہ اس کی جوتیاں چومنے کو جی چاہتا ہے۔ 14 کا گھرانہ وہ ہے جو توحید کے محسن ہے، اور تیرے مولا صادق نے اسے محسن آل محمد کہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا منصب نہیں ہے لاہور والوں، اس کے محسن کہہ رہے ہیں، یہ آل محمد کا محسن ہے۔ ہاں پھر وقت نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اسی ابن زیاد ملعون کا سر مختار کے تخت کی نچلی سیڑھی پہ تھا۔ مختار نے بلا تشبیہ اپنا جوتا اس کے منہ پہ رکھ کے کچلا کا سکتا مرارتا عداوت
ابی عبداللہ الحسین، حسین کی دشمنی کا مزہ آیا؟ زندگی نے کبھی وفا کی اور مولا نے امجد ڈیوٹی لگائی تو پھر بہت کچھ ہے اس ذات پر. یوں کیا جوتے سمیت کچلا، اور جو لفظ ہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رما ہو نحو الغلام، اسی طرح پاؤں سے جوتا نکال کے بلا تشبیہ پھینکا غلام کی طرف. وقالا غسل ہو، کہنے لگا میرے جوتے کو غسل دے. یار بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ میرے جو غسل ہو، اسے غسل دے. لأنی وضعتہ علی وجہ کافر نجس، میں نے نجس کافر کے منہ پہ اسے رکھا ہے. یعنی مختار نے فتویٰ دیا چاہے کوئی مسلمانوں کی عمارت کے تخت پہ بیٹھا ہو، اگر حسین کا دشمن ہے تو کافر ہے. اللہ اکبر. ہاں ایک ایک یہ تقریباً آپ میں سے ہر شخص جانتا ہوگا، باجماعت دشمن بھی آتے رہے اس کے دربار میں، اکیلے اکیلے بھی، ہر ایک سے پوچھتا تھا کیا کیا تو نے، کیا ظلم کیا. ایک حرامی گرفتار ہو کے آیا جس کا نام کتابوں میں ہے ابو خلیق. ابو خلیق. مختار نے اس کی طرف دیکھا، نظر الیہ شیزن، تم دیے نظر سے، غصے والی نگاہ سے. کہتے ما صنعت فی کربلا، تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ کہتا ہے ایھا الامیر ما ضربت بالسیف ولا رمیت برمح. کہتے اللہ کی قسم نہ میں نے تلوار چلائی، نہ نیزہ، نہ کوئی تیر. میری تو ڈیوٹی تھی فوجوں کی تعداد لکھنے پر بس، اور میں نے کچھ نہیں کیا. اچھا تھا تو دشمن کی طرف سے، دشمن کا ہی سپاہی ہے، یہ بتا، یہاں لکھ لینا. ادھر کہتے ہیں 72 تیرے سامنے مارے گئے، کسی مرحلے پہ تیرا دل دکھا بھی ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آ جائے تو مجھے آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا جہاں تیرا دل دکھا ہو؟ خدا کی قسم، تاریخ کی ذمہ داری، کو دشمن کا سپاہی تھا، دربار میں بھی ٹھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا. کہتے مختار اللہ کی قسم کربلا میں بھی ایک لمحہ ایسا آیا، وہاں بھی میری اسی طرح چیخیں نکل گئی تھی. کب؟ کہتے جب سارے مارے گئے بس حسین اور عباس باقی تھے. عباس میدان کی طرف جانا چاہتا تھا، حسین دوڑ کے کمر میں باہیں ڈال دیتا. کہتا تو جا رہا ہے میری زینب کا کیا ہوگا، تو جا رہا ہے میری سکینہ کا کیا.
اللہ اکبر. بس میری دعا ہے جو آنکھ ان مظلوموں کے غم میں روتی ہے اسی ذکر کا صدقہ کسی غم میں نہ روئے. کوئی طویل عریض مصحف نہیں پڑھنا, دو کے دو فکرے اور میں دعا مانگنے لگا ہوں. کتنا صابر ہے حسین رونے والوں, جو شبیہ پیغمبر کے سینے میں برچھی دیکھ کر بھی رویا نہیں. ضمانت نہیں رویا, بلکہ حسین نے اوپر دیکھا. مالک بیٹا سمجھ کے نہیں رونا چاہتا, تیرے نبی کی شریعت میں شہید پر رونا ثواب ہے. اگر تو کہے شہید سمجھ کے دو آنسو بہا لوں. اب میں نہیں جانتا گوشت کس سینے میں ہے اور پتھر کا ٹکڑا. جو اکبر کے لاشے پہ اجازت مانگ رہا ہے, میرے سر پہ قرآن رکھ. ابھی عباس کے لاشے سے دور تھا حسین, امامہ اتار کے زمین پہ مارا, گریبان چاک کیا, کربلا کی ریت زلفوں میں ڈالی, منہ پیٹ کے حسین نے ماتم شروع کیا. کیوں لاہور والوں, 9 لاکھ شامی حرامی کے دل میں غصہ عباس کے خلاف تھا. جو بھی شامیوں نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا, عباس کی لاش کا کوئی ٹکڑا کاٹتے نیزے پہ چڑھا کے کہتے اسی کے سہارے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا, اسی کے پہرے پہ سکینہ